یہ آج کل مولویوں نے ڈکوسلا مچا دیا ہے کہ کوئی صحابہ کو گالی دے وہ رافضی، اور جو صحابہ کے دور میں عام صحابہ کو نہیں مولا علی کو گالیاں دے وہ رضی اللہ عنہ، ضرور کہ رضی اللہ عنہ، لیکن ساتھ بتائیں کہ ان رافضیوں اور ناسبیوں کا باپ مشترکہ باپ وہ ہے۔ اگلے دن مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کی کال آئی، اتنے ایکسائٹڈ ہوئے تھے، میں خود کبھی ان کو کال نہیں کرتا، مصروف آدمی ہے، پھر صحت کے ایشو ہیں، تو مجھے کہا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، وہ تمہارا کلپ میں نے وہ شارٹ کلپ ایک چینل پہ چڑھا ہوا تھا، لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے، وہ جو ٹی ایل پی کے رپورٹر یہاں آئے تھے نا جبرار بھائی، جو میں نے ان کو انٹرویو دیا تھا، اس میں سے ایک بندے نے کلپ کاٹا، وہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے راہ ہدایت پہ چڑھایا ہوا ہے، شیعہ فرقہ کیسے بنا، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ وہ انہوں نے کلپ دیکھا جس میں نے بولا تھا کہ شیعہ جو ہے یہ ناسبیوں کی بائی پروڈکٹ ہے، اگر مولا علی پر لعنت نہ ہوتی ممبروں پر یہ شیعہ پروڈیوس نہ ہوتے۔ کہتے ہیں یار اس بات نے مجھے بڑی خوشی دی کہ تم نے صحیح چیز ہائی لائٹ کی ہے، تو میں نے مجبوراً تمہیں فون کیا ہے اس کے لیے۔ یہ جملہ میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا تھا، تم نے یہ پہلی دفعہ یہ جملہ بولا، یہ میرے دل کی آواز تھی۔ کل تک یہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو تنقید ہے جی، مسلم شریف میں سب کا لفظ ہے، ماموں نے سب کا کہا تھا، وہی تمہارے ابن تیمیہ نے خود منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا، نہیں وہ سب کا مطلب تنقید ہے۔ اچھا خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے کا حکم، اور بھائی مسلم شریف میں آگے پڑھ لو، یہ 6220 تھی، 6229 میں ہے لعن اللہ ابا تراب، اور حاکم وقت بنو مروان میں سے یہ کام کروا رہا ہے، عام آدمی نہیں، ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہہ رہے کو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ ہم بس اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کروائی، ہاں ان پر، ان کے ماننے والوں پر، ان کا جھوٹا دفاع کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور ان سب کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالی ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین کے ساتھ ہو، آمین۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی ہم پہ لعنتیں بیچتا ہے، اس کا مطلب ہے تم مان گئے ہو کہ تم نے اور تمہارے بڑوں نے یہ کام کروائے، تم لعنتیں بھیجو نا، میرا نام نہ لو، جو میرے اندر خرابی ہے تم سمجھتے ہو وہ کہہ کے لعنتیں بھیجو، میں نہیں برا مناؤں گا۔ کیوں؟ اگر تم صحیح بھیج رہے ہوگے تو میں اصلاح کر لوں گا، اور اگر تم غلط بھیج رہے ہوگے تو میرے پہ تو بھیج ہی نہیں رہے ہوگے۔ جیسے آپ کو پتا نا بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ کیا ہے کہ کافروں نے مشورہ کیا کہ محمد کا تو مطلب ہی ہے جس کی تعریف کی جائے، تو انہوں نے کہا جب ہم محمد کہہ کے ان کو برا کہتے ہیں تو ہم خود ہی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا نا ایک نک نیم رکھ دیا، مزمم، ابو جہل نے مزمم نام رکھ دیا، یعنی جس کی مذمت کی گئی۔ ان کا بھی یہ تقیہ کلام تھا، بجائے یہ کہنے کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کا یہ کرنا ہے، انہوں نے کہا مزمم کا کرنا یہ ہے، مزمم کے ساتھی یہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ کیا ہے، یہ تو مزمم کو کہہ رہے ہیں، میں تو محمد ہوں۔ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے۔ اگر تم نہیں ہو ناسبی تو کیوں چیختے ہو؟ دیکھو تم مجھے رافضی کہتے ہو، میں تو نہیں چیختا، میں کہتا ہوں بھائی رافضی، تم شیعہ دوست اور انجینئر رافضی، میں تو انجوائے کر رہا ہوں، مزید ایکسپوز کر رہا ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کسی چیز سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی پریشانیوں کو انجوائے کریں آپ، ہاں انشاءاللہ تعالی، اور دعوت سے ڈیویٹ نہیں ہو، اپنی سارا فوکس دعوت پہ رکھیں۔